اگر رات کے 3 بجے کسی بند دروازے کے پیچھے سے آپ کا نام پکارا جائے تو کبھی جواب مت دینا۔ اور اگر آپ کو سچی اور خوفناک کہانیاں پسند ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آج کی یہ کہانی ختم ہونے کے بعد شاید آپ رات کو اکیلے دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کریں۔ یہ واقعہ 2022 کا ہے۔ میں، میرا دوست فہد اور ہمارا ایک اور دوست حمزہ سندھ کے ایک پرانے گاؤں گئے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ گاؤں کے باہر ایک صدیوں پرانی مسجد ہے جس کے تہہ خانے میں ایک ایسا دروازہ موجود ہے جسے کبھی نہیں کھولنا چاہیے۔ شروع میں ہم نے ان باتوں کو مذاق سمجھا، لیکن جب بھی ہم اس مسجد کا ذکر کرتے گاؤں والے خاموش ہو جاتے۔ ایک بوڑھے شخص نے تو جاتے جاتے صرف اتنا کہا، اگر نیچے سے سرگوشیاں سنائی دیں تو فوراً واپس آ جانا۔ اس رات تقریباً 2:30 بج رہے تھے جب ہم مسجد پہنچے۔ آسمان پر بادل تھے، ہوا میں عجیب سی نمی تھی اور پورا علاقہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ مسجد باہر سے بالکل ویران لگ رہی تھی۔ دیواروں پر پرانا کائی جمع ہوا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پرسوں سے وہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ فہد نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور ہنستے ہوئے کہا، اگر یہاں واقعی کوئی جن ہے تو آج اس سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ لیکن اس کی ہنسی میں بھی ہلکا سا ڈر تھا۔ ہم مرکزی ہال سے گزرتے ہوئے پچھلی طرف گئے جہاں فرش کے نیچے اترتی ہوئی تنگ سیڑھیاں موجود تھیں۔ سیڑھیوں کے نیچے مکمل اندھیرا تھا۔ جیسے ہی ہم نیچے کرنے لگے مجھے پہلی بار وہ آواز سنائی دی، ہلکی، بہت ہلکی سرگوشیاں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ ایک ساتھ بہت آہستہ آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ میں نے فوراً فہد کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن فہد نہیں رکا۔ سیڑھیوں کے آخر میں ایک زنگ آلود لوہے کا دروازہ تھا۔ دروازے پر عجیب زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جو عربی جیسا تھا مگر مکمل عربی نہیں تھا۔ اور سب سے خوفناک بات، دروازے کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، یار واپس چلتے ہیں، لیکن فہد نے دروازے کو ہاتھ لگا دیا۔ اسی لمحے سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر فہد نے پوری طاقت سے دروازہ کھینچا۔ دروازہ آہستہ کھلا اور اندر مکمل اندھیرا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اندھیرے میں 2 سفید آنکھیں چمکی۔ وہ آنکھیں انسان کی نہیں تھیں۔ فہد اچانک زور سے چیخا اور کسی چیز نے اسے اندھیرے کے اندر کھینچ لیا۔ اگر آپ ابھی تک یہ کہانی دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں ڈونٹ اوپن اٹ ضرور لکھیں، کیونکہ آگے جو ہم نے دیکھا وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی ٹارچ اندر کی۔ دیواروں پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے، کچھ انسانوں جیسے جسم، مگر ان کے ہاتھ غیر معمولی لمبے تھے اور ان سب کے چہرے خالی تھے۔ پھر اچانک میرے کان کے بالکل قریب کسی نے سرگوشی کی، دروازہ بند کرو ورنہ وہ باہر آ جائے گا۔ میں فوراً پیچھے ہٹا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ حمزہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہاں سے چلتے ہیں ابھی۔ ہم واپس سیڑھیوں کی طرف بھاگے، لیکن تبھی نیچے اندھیرے سے فہد کی آواز آئی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں رک گیا۔ وہ فہد کی آواز تھی،
بالکل اسی کی۔ حمزہ نے میرا بازو پکڑا، مت رک، وہ فہد نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا اندھیرے سے ایک لمبا سیاہ سایہ باہر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ زمین تک پہنچ رہے تھے اور اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں، لیکن اس کا چہرہ فہد جیسا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا۔ وہ چیز آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی اور مسلسل فہد کی آواز میں بول رہی تھی، مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ حمزہ نے زور سے دروازے کو دھکا دیا، میں نے بھی پوری طاقت لگائی، اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا اندر سے ایسی چیخ سنائی دی جو انسان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگلے ہی لمحے سب خاموش ہو گیا، مکمل خاموشی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس رات کے بعد فہد کبھی نہیں ملا، لیکن اصل خوفناک بات ابھی باقی ہے۔ 2 دن بعد میرے فون پر ایک وائس میسج آیا، صرف 5 سیکنڈ کا، اور اس میں فہد کی آواز تھی، دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی بار اس وائس میسج کی مکمل ریکارڈنگ سناؤں تو ابھی چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں پارٹ 2 لکھیں، کیونکہ اگلی کہانی شاید اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو۔